کیا آپ جانتے ہیں کہ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ قبروں پر عرس اور میلوں کا انعقاد بدعت، قبیحہ اور حرام اور ناجائز امر ہے۔ یہ دراصل ہندوؤں کی ناکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی، سلف صالحین کی مخالفت، حدود شرع سے تجاوز اور انہدام اسلام ہے۔ عقیدہ و عمل کی بہت سی خرابیاں اس اقدام سے وابستہ ہیں۔ یہ قریب بشرک یا بے شمار بدعات اور خرافات کا موجب ضرور ہے۔ اس سے مشرکانہ عقائد و اعمال پروان چڑھتے ہیں۔ اس فعل بد کو سند جواز دینا در حقیقت احکام شریعت کی کھلم کھلا توہین اور تضلیل ہے۔ عرسوں اور میلوں کا اصل سبب جہالت اور غلو ہے، اس لیے یہ قبوری فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے۔ شرک کے کلا کما کے لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ وقت اور قیمتی مال و دولت کا ضیاع ہے۔ اس کے باوجود جناب مفتی احمد یار خان نعمتی گجراتی صاحب لکھتے ہیں، عرس کے لغوی معنی ہے شادی، اس لیے دلہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں۔ بزرگان دین کی تاریخ وفات کو اس لیے عرس کہتے ہیں کہ مشکوتہ باب اسبات عذاب القبر میں ہیں کہ جب نقرین معیت کا امتحان لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کنومت العروس التی الیوکت الاحبابی اہلیہ اللہ، تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو چونکہ اس دن نقرین نے ان کو عروس کہا، اس لیے وہ دن عروض عرس کہلایا، یا اس لیے کہ وہ جمال مصطفیٰ کے دیکھنے کا دن ہے کہ نقرین دکھا کر پوچھتے ہیں کہ تو ان کو کیا کہتا تھا، تو وہ خلقت کے دلہا ہیں، تمام عالم انہی کے دم کی بہار ہیں، اور وصال محبوب کا دن عرس کا دن ہے، لہٰذا یہ دن عرس کہلایا۔ یا عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی اور صدقات کا ثواب پہنچانا ہے۔ عرس اور میلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ ایک بدعت کی آڑ میں بیسوں بدعات اور خرافات اور لغویات اور حفوات، بلکہ مشرکانہ عقائد و اعمال کا اس قدر بازار گرم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی شرما جاتے ہیں۔ وہاں اکتساب فیض، طلب برکت اور استماد کے لیے جایا جاتا ہے۔ وہاں تو حسن کے شیدائی ہوتے ہیں، سازوں میں خدا کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، شراب و طہور کی یاد میں شراب نوشی ہوتی ہے، بدکاری تک قدر گزرتے ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا، الیاذ باللہ۔ نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، صاحب قبر کے لیے تعظیمی سجدہ روا سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اونچے اونچے گنبدوں، مقبروں کی شان و شوکت، دیواروں کی میناکاری اور تابوت کے نقش و نگار کو دیکھ کر بھلا موت بھی یاد آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ قبر پرستی کے بارے میں لکھتے ہیں، ان مشرکین نے سب سے بڑی بدعت قبروں کی صورت میں ایجاد کی ہے اور ان قبروں پر میلے رچا لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قبروں پر میلوں کی دلیل ہونا تو کجا، اسے تو شریعت نے ممنوع حرام ٹھہرایا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا بلکہ دور ہی سے مجھ پر درود پڑھ لینا، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر اجتماع ممنوع ہے تو پھر کسی اور کی قبر پر میلہ یا اجتماع جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے، بلند کرنے، سجدہ گاہ بنانے، ان پر نماز ادا کرنے اور ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور ان پر چراغاں کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور ان کو برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کو میلہ گاہ بنانے اور ان کی طرف رخت سفر باندھ کر جانے سے منع فرمایا ہے تاکہ یہ کام ان کی عبادت کرنے اور ان کی وجہ سے شرک کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ کام صد ذرا کے طور پر ایسا ارادہ کرنے والوں اور ارادہ نہ کرنے والوں بلکہ اس کے خلاف ارادہ رکھنے والوں سب پر حرام کر دیا گیا ہے۔ قبروں پر عرس کے رد میں ایک اور دلیل واضح کی جاتی ہے۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی نے حضور پاک کے عہد مبارک میں بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس جگہ پر کوئی ایسا بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟
اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس جگہ پر مشرکین کے میلوں میں سے کوئی میلہ تھا؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جس جگہ مشرکین کا کوئی میلہ وغیرہ لگتا ہو اس جگہ کی جانور ذبح کر کے تعظیم کرنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح بت کے نزدیک ذبح کے ساتھ تعظیم ناجائز ہوتی۔ سب کچھ شرک کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنے اور توحید کی حفاظت اور ضیانت کے لیے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر وغیرہ پر میلہ لگنے والی جگہ پر جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر کو عیدگاہ اور میلہ بنانے سے منع کرنا اعلیٰ اولا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ قبر کو میلہ گاہ بنانے کے لیے نقصانات میلہ گاہ پر جانور ذبح کرنے سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سب احادیث اس بات پر دلیل ہیں کہ قبروں کو ایسی چیزوں کے ساتھ خاص کرنا جن سے ان پر آنا جانا زیادہ ہو، ان پر سجدہ کیا جائے، ان کو میلہ گاہ بنایا جائے، ان پر چراغاں کیا جائے، ان کے نزدیک جانوروں کو ذبح کیا جائے، حرام ہے۔ ان احادیث کے مقاصد اور ان کا مشترکہ مفہوم اس شخص سے مخفی نہیں ہے جس نے خالص توحید کی خوشبو بھی سونگھی ہو۔ اس بحث سے اس شخص کی تعویل کا بطلان بھی واضح ہو گیا جو کہتا ہے کہ فرمان نبوی میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ کم آنے جانے اور قصد کرنے کے سبب میری قبر کو عید کی طرح نہ بناؤ جو سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، بلکہ ہر وقت میری قبر کا قصد کرو، اس کی طرف آنے میں جلدی کرو اور دور اور قریب سے اس کی طرف مسلسل آؤ، اس کام کو اپنی فطرت اور عادت بناؤ۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر مبارک اور دوسری قبروں کے بارے میں ارشادات کے خلاف ہے۔ نیز یہ مفہوم اس چیز کی طرف ترغیب دیتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے اور خطرہ محسوس کیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کے خلاف ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ تعویل کرنے والے نے جو معنی بیان کیا ہے اذہان میں وضاحت اور رہنمائی کی بجائے الجھن پیدا کرتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ معروف احادیث اس مفہوم کے سخت خلاف ہیں، بلکہ یہ حدیث نبوی خود اس تعویل کو باطل قرار دے کر رد کرتی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، تم جہاں بھی کہیں ہو مجھ پر درود پڑھ دیا کرو۔ اگر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبروں کی طرف قصد کی ترغیب اور زیادہ آنے جانے کے واضح الفاظ میں بیان فرما دیتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں کی طرف زیادہ آنے کی ترغیب دی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔